السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 39ویں درس میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری گفتگو پچھلے کئی دروس سے رسالت کے متعلق چل رہی ہے. تو چلیے جانتے ہیں آج کے درس میں بھی اسی سے متعلق جڑی ایک اہم گفتگو کو. اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرتکب کبیرہ کے لیے بھی ہے یا نہیں، اور کن کن کے لیے ہے، اور شفاعت برحق ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے جو ہے آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں مرتکب کبیرہ کے تعلق سے معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے تو اس کو جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جب بغیر شفاعت کے کبائر کی مغفرت جائز نہیں تو شفاعت کے ساتھ بھی کبائر کی مغفرت جائز نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل کبائر جہنم میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں نکلیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کے تحت جب بغیر شفاعت کے کبائر کی مغفرت ممکن ہے تو شفاعت کے ساتھ بدرجہ اولا ممکن ہے. لہٰذا اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء اور صالحین کی شفاعت، خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل کبائر کے حق میں حدیث مشہورہ سے اور اسی طرح سے حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں گے اور درخواست کریں گے اشفع الی ربک، یعنی آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے، سب سے پہلے نبی ہیں، اور آپ جو ہے اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے. تو آدم علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل الرحمن ہیں. اور چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں. چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ کا روح اور کلمہ ہونے کا اعجاز حاصل ہے. چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا کہ مجھے یہ اعجاز حاصل ہے. چنانچہ میں اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور مجھے اس وقت جو ہے کچھ الگ ہی قسم کے تعریف کے کلمات کا جو ہے الہام میرے طرف کیا جائے گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن ان کلمات کو جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہاں میری طرف الہام کیا جائے گا. ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، اس کے بعد کہیے تمہاری بات سنی جائے گی، وسل تعطى اور مانگیے تم کو دیا جائے گا، واشفع تشفع اور آپ شفاعت کریں تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی، مجھے کہا جائے گا کہ آپ دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لیجئے جن کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی جو ہے ایمان موجود ہے. چنانچہ میں ان کو دوزخ سے نکال لوں گا. پھر دوبارہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، سجدے میں گر پڑوں گا. مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ان لوگوں کو نکال لائیں
جن کے دل میں ذرہ یعنی کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو، میں ان کو دوزخ سے باہر نکال لاؤں گا۔ پھر میں اللہ کی تیسری مرتبہ جو ہے حمد و ثنا کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ میں کہوں گا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ مجھے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ادنا سے بھی ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ میں ان کو بھی جو ہے جہنم سے نکال لوں گا۔ پھر میں چوتھی مرتبہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا، چوتھی مرتبہ کہا جائے گا، ارفع یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اس میں کہوں گا، اے میرے رب، مجھے آپ اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی کبریائی اور اپنی عظمت کی قسم، میں ان لوگوں کی جو ہے جہنم میں سے جو ہے ضرور ان کو جو ہے نکال لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بھی جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے مغفرت معاف فرما دینے پر جو ہے قادر ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں معتزلہ کا جو عقیدہ تھا کہ جو ہے اس کا رد کیا گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرتکبیر کبیرہ جہنم میں جو ہے ہمیشہ رہیں گے اور جو ہے دوبارہ ان کو نہیں نکالا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے ان کے لیے کام نہیں کریں گی، بلکہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس انداز سے، کس طرح سے جو ہے لوگوں کی جو ہے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی بھی جو ہے کئی درجات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان درجات کو آنے والے درس میں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، آپ حضرات کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔